السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، آج میں آپ سے اس بارے میں گفتگو کرنے والا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھگوان بولنا اور رام بولنا کیسا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی فقیہ ملت جلد اول صفحہ 66 پر تحریر فرماتے ہیں کہ بھگوان ہندو مذہب کے دیوتاؤں کا لقب ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں بھگوان رام، بھگوان کرشن۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کو بھگوان کہنا صحیح نہیں بلکہ سخت حرام ہے۔ فقیہ اعظم مفتی صدر الشریعہ امجد علیہ الرحمت والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ خدا کو رام کہنا ہندوؤں کا مذہب ہے، اللہ کو رام کہنا کلمہ کفر ہے۔ بہت سارے مسلمان غیر مسلموں میں رہتے ہیں اور انہی کی بولی بولنے لگ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کی بولی بولیں گے تو یہ خوش ہوں گے، مگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کفار مسلمانوں کی بولی بولتے ہوں۔ مگر مسلمان اتنے کمزور ہیں، جہاں پہنچ جاتے ہیں وہیں کی بولی بولنے لگ جاتے ہیں۔ بعض مسلمان تو ان میں ایسے ہیں کہ وہ ان میں رہنے کو بہت بڑا فخر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے تو ان سے بہت بڑے تعلقات ہیں۔ تو مفتی امجد علیہ الرحمت والرضوان فتاوی امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ 418 پر تحریر فرماتے ہیں، جس نے یہ لفظ بولا یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھگوان کہا، تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور عزم مصمم کرے، یعنی پکا ارادہ کرے کہ آج کے بعد بارگاہ مولا میں ایسا لفظ نہیں بولوں گا، اور اگر بولنا ہے تو بولو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ پاک بولو، اللہ عز و جل بولو، خدائے پاک بولو، خدائے تعالی بولو، خدائے کریم بولو، اللہ رؤوف الرحیم بولو۔ اس طرح کے الفاظ بولنے چاہیے۔ اور یہ بھگوان اور رام یہ ایسے الفاظ ہیں کہ فقہائے کرام نے بعض پہ تو کفر کا فتویٰ دیا ہے اور بعض کو سخت حرام کہا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے الفاظ نہ بولیں، بارگاہ مولا میں بچنا چاہیے اور اس کا علم حاصل کر کے دوسروں کو بھی بتانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں تو ان کو جو ہے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں، کیونکہ یہ آپ کا دینی فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں ایک ہی بات دین کی یاد ہو تو وہ دوسرے تک پہنچا دو، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ کسی کو دین کی ایک بات بھی بتانا یہ صدقہ ہے۔ تو دوستو، ایسے الفاظوں سے بچنا چاہیے، اور اگر بولے جائیں تو توبہ بھی کی جائے اور پکا ارادہ کیا جائے کہ آئندہ ایسے الفاظ نہ بولے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔